فروغنات اکادمی آل پاکستان کے بانی مدیر جناب سید شاکر القادری صاحب تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں اور خطبہ صدارت سے بھی نوازیں. جناب سید شاکر القادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانی محفل حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب، میرے سامنے تشریف فرما پروفیسر محمد زکریا صاحب، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما مولانا سید کفایت بخاری صاحب، شعراء کرام، حاضرین محفل. علاقہ چھچ کے اندر جو علمی اور ادبی روایت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. علماء کا علاقہ ہے، مشائخ کا علاقہ ہے اور اسی طریقے سے ادیبوں اور شاعروں کا علاقہ ہے. اس کے باوجود شاید آج کا یہ مشاعرہ ہمارے سامعین کے لیے کچھ اجنبیت یا غرابت رکھتا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ حسین منی و انا من حسین کے رمز آشنا یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کے ذکر کو حسین کے ذکر سے اور حسین کے ذکر کو نبی کے ذکر سے جدا نہیں کیا جاتا. یہ آج محفل براہ راست شہداء کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کا انعقاد ہے، لیکن یہ بالواسطہ رسول خدا سرور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کی محفل. اسی اعتبار سے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے ایک نعت کے کچھ اشعار پھر اس کے بعد ارشاد. سما سکیں گے نہ اب لالہ زار آنکھوں میں، سما سکیں گے نہ اب لالہ زار آنکھوں میں، مہک رہے ہیں مدینے کے خاروں میں. خاروں کا مہکنا. سبحان اللہ. سما سکیں گے نہ اب لالہ زار آنکھوں میں، مہک رہے ہیں مدینے کے خاروں میں، آنکھوں میں. ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ کھلا ہے دشت تخیل میں ایک سبز کھلا ہے دشت تخیل میں ایک سبز گلاب اور امٹ کے آیا ہے ابر بہار. صاحبان لوگ تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ عظام تشریف فرما ہیں، اور یہ آپ کی سرپرستی میں جب یہ فیض عوام الناس تک پہنچے گا تو یہ ذوق یہاں سے وہاں بھی منتقل انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو بات ان کو سمجھ میں آتی ہے، جو ذوق میں آتی ہے، تو اس کے اوپر سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ تو ویسے بھی ایک تسبیح ہے حمد خداوندی. تو آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو آپ کے سامنے سے بھی ایک ذکر خداوندی اللہ کی پاکیزگی جو ہے وہ بیان ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ ذوق انشاءاللہ آہستہ آہستہ منتقل ہوگا اور یہ اجنبیت اور یہ غرابت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی.
سبحان اللہ کھلا ہے دشت تخیل میں ایک سبز گلاب سبحان اللہ گلاب سبز نہیں ہوتے لیکن ہمارا کیا کہنا ہے بہت اچھے واہ ایک سبز گلاب اور امڑ کے آیا ہے آنکھوں میں اور توجہ چاہتا ہوں مدورے والا کہ طلوع بدر ہوا ہے سنیہ دل سنیہ دل کیا کہنا ہے طلوع بدر ہوا ہے سنیہ دل پر اتر کے آیا ہے ناتا طلوع بدر ہوا ہے سنیہ دل پر بدر ہوا ہے سنیہ دل پر اتر کے آیا ہے آنکھوں میں اور فضائے شہر مدینہ کریم ہے فضائے شہر مدینہ کریم ہے کتنی کھلے ہیں پھول میری خارزار فضائے شہر مدینہ کریم ہے کتنی کھلے ہیں پھول میری خارزار آنکھوں میں اور میں بے عمل ہوں مگر کچھ گداز کے موتی میں بے عمل ہوں مگر کچھ گداز کے موتی رکھے ہوئے ہیں عقیدت شعار میں بے عمل ہوں مگر کچھ گداز کے موتی رکھے ہوئے ہیں عقیدت شعار آنکھوں میں اور توجہ چاہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد نہ منظر پہ کوئی پھول اس کے بعد نہ منظر پہ کوئی پھول کھلے قدم وہ رکھیں اگر ایک بار پھر اس کے بعد کوئی پھول کھلے قدم وہ رکھیں اگر ایک بار اور سکون کی نیند جو شہر کرم میں آتی تھی سکون کی نیند جو وہاں گئے ہیں یہ ان کا تجربہ ہے کہ وہاں انسان کو کتنا سکون ملتا ہے سکون کی نیند جو شہر کرم میں آتی تھی ابھی تلک ہے اسی کا کیا بات ہے ابھی تلک ہے اسی کا اور دیار فکر و نظر کیوں نہ جگمگا اٹھے عبدالعبید عابد دیار فکر و نظر کیوں نہ جگمگا اٹھے ہے کربلا و نجف کا غبار دیار فکر و نظر کیوں نہ جگمگا اٹھے ہے کربلا و نجف کا آنکھوں میں انہی کے دم سے ہے دل میں انہی کے دم سے ہے دل میں تمانیت انہی کے نام سے ہے اعتبار ایک سبز گلاب بڑھ کے آیا ہے مصرع مدح حسین ابن علی ڈھونڈتا مصرع مدح حسین ابن علی ڈھونڈتا ہوں اور گلشن شعر میں ایک سرو صحیح گلشن شعر میں ایک سرو صحیح ڈھونڈتا ہوں
اور دیدہ نطق میں جو بن کے تراوت اترے، کیا مصرع ہے، دیدہ نطق میں جو بن کے تراوت اترے، حرف شیریں کوئی اے تشنہ لبی، جو بن کے تراوت اترے، حرف شیریں کوئی ہے تشنہ لبی، ڈھونڈتا ہوں اور میں اسے کندہ کروں لوہے جبین دل پر، میں اسے کندہ کروں لوہے جبین دل پر، ایک تیرا نقش کفے پائے جلی، ایک تیرا نقش کفے پائے جلی، ڈھونڈتا ہوں اور لے کے جائے جو مجھے دشت بلا کی جانے، لے کے جائے جو مجھے دشت بلا کی جانب، کریے جام کوئی ایسی گلی، کریے جام کوئی ایسی گلی ڈھونڈتا ہوں۔ اور یہ کچھ اشعار جو ہیں یہ دعوت فکر بھی ہیں، لمحہ فکریہ بھی ہیں، سوالیہ نشان بھی ہیں، ہم کہاں پہ ہیں۔ ذات سے تیری مودت کا ہے دعویٰ مجھ کو، ذات سے تیری مودت کا ہے دعویٰ مجھ کو، اور تیرے دشمن میں بھی میں راست روی ذات سے تیری مودت کا مجھے دعویٰ ہے، اور تیرے دشمن میں بھی میں راست روی ڈھونڈتا ہوں، اور مجھ کو خوش آئی نہ باعث تیری یہ دو رنگی، مجھ کو خوش آئی نہ باعث تیری یہ دو رنگی، یک دلی یک عملی یک جہتی ڈھونڈتا، خوش آئی نواز یہ تیری دو رنگی، سبحان اللہ، یک دلی یک عملی یک جہتی ڈھونڈتا ہوں اور دستکیں دیتا ہوں میں اہل نظر کے در پر، دستکیں دیتا ہوں میں اہل نظر کے در پر، کربلا میں سبب بے سببی، دستکیں دیتا ہوں میں اہل نظر کے در پر، کربلا میں سبب بے سببی ڈھونڈتا ہوں، روئے احساس پہ ہے رنگ ندامت کا وفور، روئے احساس پہ ہے رنگ ندامت کا وفور، مصلحت کیش ہوں اور حق سخنی ڈھونڈتا ہوں، اور حق سخنی ڈھونڈتا ہوں، نسبت و نام تو مجھ کو ہے میسر شاکر، نسبت و نام تو ہے مجھ کو میسر شاکر، ان کے کردار سے پے بندے جلی ڈھونڈتا، ان کے کردار سے پے بندے جلی ڈھونڈتا، اور زیادہ آپ کی سماعتوں کو زحمت نہیں دیتا ہوں، ایک نظم پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے میں کہاں تھا۔ میں پوری امت مسلمہ کا نمائندہ میں ہوں، اور میں یہ آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ عقیدتوں کے مدینے کا تعلق ہے، سبحان اللہ،
سے آپ یوں کہیں مرجوم درود عقیدتوں کے مدینے کا تاجدار درود سبحان اللہ عقیدتوں کے مدینے کا تاجدار درود اور عبادتوں کے کرینے کا اعتبار عبادتوں کے کرینے کا اعتبار درود اور سجی ہے آج درود و سلام کی محفل سبحان اللہ سجی درود تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ محمد و آل محمد کے لیے ہم نماز میں دیکھتے ہیں تو شہدائے کربلا کا یہ نذرانہ عقیدتوں کے حضور جو ہم پیش کرتے ہیں ایک طرح سے درود ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ رحمت اور درود ہے سجی ہے آج درود و سلام کی محفل ہزار بار سلام ان پہ 100,000 درود اور حضور نے آپ کے پیکر مبارک کے مختلف آداب کی مناسبت سے سلام چہرہ انور پہ نور بار سلام چہرہ انور پہ نور بار سلام درود گیسوئے مشکی پہ مشک بار گیسوئے مشکی پہ مشک بار درود اور سلام گوشہ ابرو پہ دل نشین سلام گوشہ ابرو پہ دل نشین سلام اور درود عارض تاباں پہ تابدار سلام جنبش انگشت مہ شکن پہ سلام جنبش انگشت مہ شکن پہ سلام اور درود دست سخا پر 1000 بار اور خرام صبح محمد پہ اور خرام کیا کہنا ہے سبحان اللہ خرام صبح محمد پہ اور خرام سلام اور قیام لیل محمد پہ قیام لیل محمد پہ عجب ہے خندہ نیما لبی کی رانائی عجب ہے خندہ نیما لبی کی رانائی تبسم ملکوتی پہ لالا زار ملکوتی پہ لالا زار درود اور دم تبسم قدسی وہ جھانکتے موتی دم تبسم قدسی وہ جھانکتے موتی درود سلک جواہر پہ آبدار اور یہ توجہ بھی چاہتا ہوں اور اس میں ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے اگر نہ آل محمد کا ذکر ہو اس میں اگر نہ آل محمد کا ذکر ہو اس میں نگاہ مصطفی میں ہے بے وقار نگاہ مصطفی میں ہے بے وقار درود حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ نامکمل ناقص درود مت بھیجا کر صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صرف اللہم صلی علی محمد نہیں کہتا بلکہ وعلی آل محمد سبحان اللہ تو اگر نہ آل محمد کا ذکر ہو اس میں نگاہ مصطفی میں ہے بے وقار درود اور اب آل رسول کی طرف چلتا ہوں سلام تشنہ زبان فراق پر ہر دم شہید کرب و بلا پر ہو اشک بار اور سلام زینب و کلثوم کی رضاؤں پر کیا گزارا زینب و کلثوم کی رضاؤں پر درود پردہ نشینوں پہ درود
پردہ نشینوں پردہ دار درود اور سلام چھوٹے علی کی بڑی سبحان اللہ چھوٹے علی کی بڑی شہادت اور درود ننھی سکینہ پہ بے قرار سبحان اللہ سلام جاتے ہوئے دوش نبی پہ نازاں ہے سلام جاتے ہوئے دوش نبی پہ نازاں ہے اور سوار نیزہ پہ کرتا ہے افتخار درود اور سلام قافلے والوں کی بے نوائی پر درود عابد بیمار پر ہزار درود حسن حسین علی اور سیدہ زہرا حسن حسین علی اور سیدہ زہرا نبی کے سارے گھرانے کے بے شمار درود اور وفور جوش محبت سے بھیجیے شاکر پورے جوش محبت سے بھیجیے شاکر ریاض آل محمد کے پربہار درود اور بس ایک آدھا منٹ اور جاتا ہوں میں کہاں قابل غور ہے قابل توجہ ہے سلام اے گل بدن شہیدو سلام اے گل بدن شہیدو سلام اے دستے بے امان کے ستم رسیدہ بہتر سلام تم پر کہ دین کی آبرو تمہیں ہو محمد مصطفیٰ علی فاطمہ حسن مجتبیٰ کے آگے فراز سر سرخ رو تمہیں ہو اور تمہیں نے باطل کے جبر کے ہولناک عفریت کو بچھاڑا تمہیں نے باطل کے جبر کے ہولناک عفریت کو بچھاڑا تمہیں نے تاریکیوں میں اپنے لہو سے روشن دیے جلائے اور تمہیں نے چٹیل زمین کو اپنے لہو سے سینچا تمہیں نے عزم رسا سے اپنے طلسم باطل کو توڑ ڈالا وہ ایک منظر بھی تم نے دیکھا وہ ایک منظر بھی تم نے دیکھا کہ اصغر شیر خار کی پیاس کو ستمگر کے ناووں کے نیم کش نے سینچا تمہیں نے اونو محمد و قاسم و علی کے جوان لاشیں تڑپتے دیکھے اور تمہیں نے عباس کے کٹے بازوؤں کو دیکھا تمہارے خیمے بھی جل رہے تھے تمہاری عفت مآب مائیں تمہاری عصمت مآب بہنیں تمہاری معصوم بیٹیاں بھی اسیر ہو کر یزید کے روبرو گئی تھی تمہاری عفت مآب مائیں تمہاری عصمت مآب بہنیں تمہاری معصوم بیٹیاں بھی اسیر ہو کر یزید کے روبرو گئی تھی میں سوچتا ہوں کہ تم پہ افتاد جب پڑی تھی تو میں کہاں میں سوچتا ہوں شاہ جی میں سوچتا ہوں کہ تم پہ افتاد جب پڑی تھی تو میں کہاں تھا تمہاری ناموس کی طرف جب نگاہ اٹھی تھی دشمنوں کی تو میں کہاں تھا میں سوچتا ہوں کہ تم پہ افتاد جب پڑی تھی تو میں کہاں تھا تمہاری ناموس کی طرف جب نگاہ اٹھی تھی دشمنوں کی تو میں کہاں تھا حسین پیکر گلاب چہرے محبتوں کے نصاب چہرے جو خاک و خون میں اٹے ہوئے تھے تو میں کہاں تھا یہ مجھ پہ لازم تھا
یہ مجھ پہ لازم تھا اس مصیبت میں اپنی جان تم پہ وار دیتا، یہ مجھ پہ لازم تھا اس مصیبت میں اپنی جان تم پہ وار دیتا، تمہارے دشمن سے جنگ کرتا، علم شجاعت کے حریت کے بلند کرتا، مگر مجھے مصلحت نے مارا۔ یہ مجھ پہ لازم تھا، یہ مجھ پہ لازم تھا اس مصیبت میں اپنی جان تم پہ وار دیتا، تمہارے دشمن سے جنگ کرتا، علم شجاعت کے حریت کے بلند کرتا، مگر مجھے مصلحت نے مارا۔ یہ میرے بارے میں ہی مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، یہ میرے بارے میں ہی مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میرا دل بھی انہی 72 دلوں کے ہمراہ دھڑک رہا تھا، مگر میرے ہاتھ، میری تلوار، میرے بازو، مگر میرے ہاتھ، میری تلوار، میرے بازو حسینیت کے خلاف اٹھے۔ میں مصلحت کا شکار ہو کر یزید کی فوج میں کھڑا تھا، میں مصلحت کا شکار ہو کر یزید کی فوج میں کھڑا تھا، میں اپنی قسمت کو پیٹا کہ میں کہاں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم عطا فرمائے۔ سوچنا چاہیے کہ آج بھی ہم کہاں ہیں، اس دور میں بھی رسول اللہ کے بیٹوں کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا مجھے بھی اعتراض قدغن اس پہ لگائی جائے۔ آپ مبارک لوگ ہیں مفتی صاحب، آج سے پہلے آپ نے حضرت کالج کے اندر اس محفل کو آراستہ کیا، ایک روایت جانی، ایک نئی طرح جانی۔ یہ ذکر ان شہزادوں کا ذکر رسول سے جدا تو نہیں ہے، اور ذکر رسول جو ہے وہ ذکر خدا بندی سے جدا نہیں۔ سزاوار حمد و ثنا کا وہ خود ہے، سزاوار حمد و ثنا کا وہ خود ہے، مگر نام تیرا محمد رکھا ہے، مگر نام تیرا محمد رکھا ہے، اور محمد کے معنی یہی ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ وہ ذات جس کی تعریف کی جاتی تھی، کی جاتی رہے گی اور کی جا رہی ہے، اور ابد الآباد تک استمرار کے ساتھ اس میں مبالغہ ہے۔ بہت زیادہ ستودہ سے بات، ذکر حسین کو ذکر محمدی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نعت کو حمد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ محمد حمد کا سزاوار، الحمدللہ رب العالمین، لیکن اسی قرآن میں محمد بھی کہا جو حمد کے سیدھے سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہماری یہ باتیں ہیں، خدا بند قریب بے نیاز ہے، قبول کرے نہ کرے ہمارے منہ پہ دے مارے، لیکن یہ درود و سلام کی ایسی محفل ہے جس میں اللہ اور اللہ کے فرشتے اور ہم سب ایک اس طرح کے عمل سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے۔ بہت شکر۔ چراغ خانوادہ رسول آپ کے سامنے اپنی کرنیں لٹا رہے تھے، سوز و گداز سے لبریز کلام پیش کیا اور کچھ پیغام اور سوالیہ نشان آپ کے لیے چھوڑ گئے۔ میں التماس گزار ہوں حضرت علامہ سید کفایت علی شاہ صاحب بخاری سے کہ آپ تشریف لائیں اور اختتامی دعا فرمائیں جناب سید کفایت بخاری شاہ صاحب۔ دیکھو
ہمارے صاحب ایک بجا رہے ہیں ایک خرابی کی قسم بیٹھ میں بھی ضرور کرنا دعا کرواؤ جی ضرور دعا کرواؤ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صاحب صادق اور شہدائے کرام نے اپنے دلی کے الفاظ کا اسی عقیدت و محبت کا اظہار کیا آپ سب نے بھی اسی عقیدت و محبت کے مظاہرے سے سنا اور محفل کو سجائے رکھا اللہ اسے قبول فرمائے اور دارین میں ہماری کامیابیوں کا اور حضرت امام کے غلاموں میں شمولیت کا ذریعہ بنائے ایک عجب دور میں ہم آ گئے انس بن ساحل الاسدی رضی اللہ عنہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا یقتل بارض کربلا میرا یہ بیٹا ایک دن کربلا میں قتل کر دیا فمن شہد منکم فلینصر تم میں سے جو اس موقع پر موجود ہے اس پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرے امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں اس حدیث کے راوی یہ صحابی انس بن طاہر الاسدی کربلا میں رت امام کے ساتھ تھے اور رت امام کے سامنے شہید تو ہمیں حکم تھا نصرت کا ہم لگ گئے امام پاک کا یزید پلیس کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ کرنے مدد کرنا تھی حضرت امام کی دلائل دے رہے ہیں یزید کے صحیح ہونے کے تعویلیں کر رہے ہیں اس کی پالیسی اور اس کی حکمت کو درست ثابت ہے کہاں کا موازنہ ہے کہاں کا مقابلہ ہے ایک بیٹا ہے خاتون جنت کا اور دوسرا بیٹا ہے ایک عیسائی عورت ایک کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے کی نانی ہے ایک عیسائی عورت اس کی ماں اپنے خامن کے ساتھ نباہ نہ کر سکی اور جلد ہی شام کے عیسائی صحرا میں بدوؤں کے علاقے میں چلی گئی تو وہ اپنا بچپن گزارتا ہے عیسائی قبیلے میں اور ادھر بچپن گزارا جا رہا ہے آغوش نبوت کہاں کا مقابلہ ہے کہاں کا موازنہ ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور علیہ السلام رو رہے میں نے وجہ پوچھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں یہ روایت لکھی ہے فرما آج جبریل آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی عمر آپ کے اس بچے کو قتل کرتے یہ میں چھوٹی سی بوتل میں اس کی شہادت کا مقتل کی مٹی لایا جس دن یہ مٹی خون ہو گئی اس دن حسین شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے وہ چھوٹی سی بوتل وہ شیشی سیدہ ام سلمہ کو دی تو یہ بھی معجزات نبوت میں سے 61 ہجری میں جب امام پاک شہید ہوئے تو امہات المومنین میں سے صرف ام سلمہ ہی زندہ ہے باقی سب امہات المومنین دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسری روایت بھی امام احمد بن حنبل کی ہی فرماتے ہیں ایک دن
حضرت عبداللہ بن عباس جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آئے، سو گئے۔ آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کو کہ سر اقدس اور داڑھی مبارک غبار آلود، چہرے انور پہ پریشانی ہے۔ عرض کی حضرت یہ کیا؟ فرمایا صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا، آج وہ شہید ہو گئے۔ گھبرا کر جاگ اٹھے، وہ بوتل اور شیشی والی بات یاد، جلدی سے سیدہ ام سلمہ کے ہاں حاضر ہوئے، دیکھا وہ بھی بیٹھی رو رہی ہیں، وہ شیشی سامنے پڑے، کہنے لگی جب سے حسین نے سفر کیا دل کو ایک دھڑکا لگا ہوا، روزانہ میں یہ شیشی سامنے رکھے دیکھتی ہوں، آج صبح سے یہ تبدیل ہو گئی تھی اور ابھی جمعہ کے بعد ساری خون ہو گئی۔ تو امام کا ذکر، اس پہ آنسو بہا لینا، اپنی محبت کا اظہار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس، ام سلمہ، خود حضور علیہ السلام کا عمل مبارک۔ البتہ یہ دیکھنا ہے کہ نام امام کا لے رہے ہیں تو کردار یزید والا نہ ہو۔ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی بہنوں کا حصہ دبا رہا ہے، کسی کو نماز کی توفیق نہیں ملتی تو پھر نام امام کا لے رہا ہے، کوئی شک نہیں بابرکت ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو دشمن کے کیمپ میں شامل کیا۔ امام کا نام لیا جائے، امام کا ذکر کیا جائے، صبح و شام کیا جائے، مقام کیا جائے، لیکن اپنی اولاد کو بتایا جائے امام نے قربانی کیوں دی تھی اور وہ قربانی ہماری زندگی میں سے ہم سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دادا صاحب تشریف لاتے ہیں، دعا بھی فرمائیں گے، چند کلمات بھی ہوئی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر اکبر محسن عاقل سنت حضرت علامہ مولانا محمد قاسم حقانی صاحب، ان کو اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام اس گاؤں میں شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام شہداء اور علماء اور آپ عوام اہل سنت جو بھی یہاں پہ جمع ہیں، الحمدللہ عبدالحمید خان صاحب عابد بہت، اور ان کے بڑے بھائی خالد خان صاحب بہت کرم فرمان ہیں، کافی وقت سے ان کے ساتھ جان پہچان ہے، عرصہ دراز سے۔ تو وہ جب منقبت انہوں نے لکھی تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کہیں مجھ پہ فتویٰ تو نہیں لگ جائے گا۔ میں نے کہا الحمدللہ آپ کھل کے بیان کریں اپنا عقیدہ، یہاں سب کے سب حسینی ہیں۔ اس گاؤں کی گھٹی میں حسینیت کا وہ شہد اور وہ مٹھاس پڑی ہے کہ الحمدللہ اس گاؤں کا بچہ بچہ حسینی ہے۔ اور اگر کوئی یہاں پہ یزیدیت کے افکار کو یا نظریات کو پروان چڑھانا چاہے تو الحمدللہ وقت پر ہی اس کی سرکوبی کی جاتی ہے، اس کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس گاؤں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور الحمدللہ شعراء نے اپنے اپنے خوبصورت انداز میں یہ گلدستہ تھے جس میں ہر رنگ کا، ہر مختلف قسم کا اور مختلف خوشبو رکھنے والے پھول تھے، مگر کہا سبھی کو پھول جاتا ہے، سبھی پھول ہیں، خوشبو اپنی اپنی ہے، رنگ اپنا اپنا ہے، لیکن اپنے دل سے جو انہوں نے سلام عقیدت بحضور شہدائے کربلا اور سید الشہداء سیدنا امام حسین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पेश किया, वो काबिल दाद है। मैं कुछ सुना कुछ नहीं सुना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुअरा ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं और हर कोई अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस महीने में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जो उन्होंने बखूबी किया। और मैं साहिब खाना बिरादर अकबर की तरफ से और आप सब की तरफ से तमाम मेहमानान गिरामी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से यहाँ हमें मुस्तफ़ीद किया और सनाखानी शहदाए करबला का हक अदा किया। हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जितनी बसात है, जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना इल्म है, उसकी बुनियाद पे जो हमने सुना, जो बयान हुआ, बहुत ही खूब अंदाज में था। जैसे शाकिरुल कादरी साहब फरमा रहे थे कि ये यानी शुअरा से अवाम तक जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये नज़्म में भी बयान होता है, नसर में भी बयान होता है। तो हम उलमाए किराम जो स्टेजों पे बयान करते हैं, नसर में इन्होंने मंजूम अंदाज में बयान किया, तो मकसद सभी का एक है कि हुसैन नाम है हक का, और हक हमेशा बातिल के सामने डटने का नाम। और मैं इस मौका पे गालिबन अल्लामा इकबाल का शेर है, अगर मैं गलत हूँ तो आप तस्दीक फरमा दें कि क़त्ल हुसैन असल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इसलिए मुझे डाउट था, शक था, तो मैंने तस्दीक के लिए बोला मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। तो ये करबला एक नहीं थी, ये क़यामत तक करबलाएं आएंगी, और यजीद एक नहीं था, यजीद हजारों हैं, हजारों थे, हजारों रहेंगे, मगर हुसैनी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। दुनिया के सब यजीद, ये इंडियन शायर का, हिंदुस्तानी शायर का कलाम है जो मुझे जिसने झंझोड़ के रख दिया कि दुनिया के सब यजीद, एक यजीद नहीं था, हजारों यजीद हैं इस जमाने में। जिससे पूछो तो जिक्र अहले बैत पे ची बजबी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के खादिम, नौकर, गुलाम और सहाबा का भी एहतराम करने वाले। हमारा मसलक वाज़े है और खुला है, और उसी की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपने देखा है कि उसी की नुमाइंदगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत न मिली। सिर चाहे तक सिर ले लिया उन्होंने, लेकिन जो हाथ था बैयत वो नहीं ले सके। तो इस मौका पे मौलाना ज़फ़र अली खान के अशार हैं कि ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल, देती रहेगी ये दर्स शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल, सर कट के चढ़ जाए नेज़े की नोक पर, यजीद की अताअत न कर दो। बस यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। और एक शायर बहुत गालिबन हसन जमील साहब थे, बहुत प्यारा उन्होंने दुआ की एक शेर में कि जो जज्बा और जो अकीदा मेरा है, अल्लाह उसे मेरी औलाद तक पहुंचा दे, मेरी औलाद को भी ये तौफीक दे कि इसी नजरिए पे जिंदगी दे। हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं और इंशाअल्लाह हुसैनी रहेंगे। यजीद को लाख कोई उसके लिए इधर से हुज्जत निकाले, उधर से निकाले कि ये हो गया, तरमीमें करे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसकी कश फहमी है और उसकी लाइल्मी है या बुग़्ज़े अहले बैत है। और हम तो जैसे शाह साहब किबला ने मुझसे पहले फरमाया कि कहाँ यजीद और कहाँ हुसैन। यजीद को आप किस तरह हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कोई कह रहा है दो शहजादों की जंग है, कोई कह रहा है और जी वो पहले ठीक था फिर बाद में गलत हो गया, तरीके से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, एक जुर्म नहीं है यजीद का, सिर्फ कत्ले हुसैन या शुहदाए करबला का कत्ले आम और बेहुरमती लाशों की यही नहीं है।
بلکہ خانہ کعبہ پہ اس نے حملہ کیا، مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے، تو آپ کس کس جرم سے یزید کو بچاؤ گے؟ اس کا ہر جرم ناقابل تلافی اور ناقابل معافی جرم ہے، اور سب جرموں سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار کا خون بہایا، اور ان گردنوں پہ تلواریں اور خنجر چلائی گئی جہاں مصطفیٰ کریم بوسے دیتے تھے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور ہم کو اپنے اکابرین، اپنے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب حضرات اللہ کے حضور بطفیل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحب کی اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے جن جن احباب نے اظہار عقیدت فرمایا اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو جذبہ اور جو یہ اپنا اظہار ایمان کا اور عقیدے کا اور نظریے کا کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی نظریے اور عقیدے پہ قائم و دائم رکھے، اور اسی پہ ہمیں زندگی اور موت دے، اور ان کی تمام کاوشوں کو اور محنتوں کو، محبتوں کو بطور صلہ اللہ ان کو مزید محبت اہل بیت نصیب فرمائے، اور محبت اہل بیت ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں پہ خاص اور بالخصوص اس گھرانے پہ اور حضرت کے صاحبزادگان پہ اور دیگر متعلقین متوسلین پہ رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نظر حسین، جو نیاز حسین یہاں پہ بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے،